بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نقطہ انہوں نے بیان کیا فوائد کے ضمن میں کہ اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے تو اس ضمن میں قرآن نے ذکر کیا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ بعد کے لوگوں کو جب اصحاب کہف اور ان کے غار کا علم ہوا تو ان میں جو معاملے پر غالب ہوا غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا کہ ہم اس پر ضرور مسجد بنائیں گے، ان کے مقام پر یا اس غار پر مسجد بنائیں گے۔ تو اسی سے کچھ لوگ استدلال کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہاں اس قرآن میں ذکر ہے کہ قبر پر یا مردوں کی جگہ پر جہاں اصحاب کہف کے لوگوں کا ٹھکانہ تھا وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک تو قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو معاملے پر غالب ہوئے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ غلب علی عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں خود سری کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی جو اپنی چلاتے ہیں، کسی کی مانتے نہیں ہیں، اصول اور دین کی بنیاد پر نہیں کوئی بات کہتے، اپنے دماغ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے دو روایتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مسجدوں کو قبریں بنانا، ان میں نماز پڑھنا، ان مسجدوں میں نماز پڑھنا اور ان قبروں پر کوئی عمارت تعمیر کرنا یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں میں سے مثال کے طور پر یہاں دو روایتیں نقل کی۔ ایک حضرت عائشہ کی روایت کہ انہوں نے کہا ام حبیبہ اور ام سلمہ ان دونوں امہات المومنین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ان دونوں نے حبشہ میں ایک کلیسا دیکھا تھا، عیسائیوں اور اہل کتاب کی عبادت گاہ کلیسا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر کوئی آدمی نیک آدمی ان کے درمیان ہوتا، اس کی موت ہو جاتی تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیتے اور پھر یہ تصویریں اس میں بنا لیتے۔ یہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ انبیاء سے کم درجے والوں کا کیا معاملہ ہو، مسجد بنایا، صرف انبیاء کی عبادت نہیں کی، صرف انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لعنتی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قبر پرست اس حدیث کو کیوں نہیں سنتے مانتے؟ اب سوچئے کہ بنانے میں تو اس قبر والے کو پوجنے میں کتنی بڑی برائی ہے، تو ان پر مسجد بنانا، اور مسجد بنانا صرف یہی نہیں ہے کہ عمارت بنائی جائے، اگر ایک آدمی وہاں عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی مسجد۔ اللہ کے رسول نے کہا نا میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، یعنی ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، چند جگہوں کو مستثنی کر کے، حمام ہے گندگی کی جگہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ، یہاں نماز پڑھنا منع ہے، قبر پر بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ گویا صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبرستان میں مسجد بنانا یا قبروں پر مسجد بنانا لعنتی کام ہے۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود اور نصارہ کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے ان پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا۔ اس سورہ کہف کی سے متعلقہ امور کچھ باتیں جو انہوں نے پیش کی وہ ہم نے جو بیان کی۔ اس میں علم اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایک آیت میں علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں خوب خوب غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ کہف کے بارے میں تو بڑی فضیلت آئی ہے، ہر جمعہ کو تلاوت کی جائے۔ حضرت امام شافعی کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، انہیں ہر جمعہ کو جیسے ہر مسلمان کو ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے، لیکن علماء اور طلباء کو 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایسے عظیم الشان فائدے ہیں جو علماء اور طلباء کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخرنا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔